پھر اس میں ایک چیز بھی ہے بیلنس کرنے کے لیے، میں یہ بھی کہتا ہوں کہ شادی کے بعد بعض لوگوں نے ماں کے یہ حقوق سنے ہوتے ہیں نا، تو ماں کے کہنے پہ بیوی پہ ظلم نہ شروع کر دو، یہ غلط ہو جائے گا. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ کی اماں آپ کی بیوی پہ ظلم کر رہی ہے، جو کہ بہت سی امائیں کر رہی ہوتی ہیں، اماں تو آپ کی اماں ہے نا، اس کی اماں تھوڑی ہے وہ. تو بعض لوگ کہتے ہیں میری اماں اتنی اچھی، اس نے مجھے بچپن میں پالا، روٹیاں پکا پکا کے کھلاتی رہی ہے، بھوکا ہوتا ہوں تو یہ پوچھتی ہے، تو میری اماں چونکہ بہت اچھی ہے لہذا وہ غلط ہو ہی نہیں سکتی، تو لہذا جو سلوک میری بیوی کے ساتھ کریں مجھے قبول ہے. نا 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 نا، آپ کی اماں ہے تو آپ نے اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے. اپنی بیوی کے ساتھ یہ دیکھنا ہے کہ اماں ٹھیک کر رہی ہیں کہ غلط کر رہی ہیں. غلط کر رہی ہیں تو اماں کو ملامت نہیں کرنی ہے، بدتمیزی نہیں کرنی، کیونکہ آپ کے احسان، آپ پر بہت احسانات ہیں نا. پھر اس کا کوئی تلافی کرنی ہے کہ یار کس طریقے سے میں اس کو مینیج کروں. اماں کو تو میں چھوڑ نہیں سکتا کسی قیمت پہ، صحیح ہے نا، اماں سے میں لڑ بھی نہیں سکتا. کوئی تمیز سے کوئی ایسا بیچ کا راستہ اختیار کرو کہ بیگم پہ ظلم بھی نہ ہو اور اماں بھی کیا ہو جائیں، اماں سے معاملہ بھی ٹھیک ہو جائے. تو یا تو محبت سے سمجھانے کی کوشش کرو، جو کہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگی، اس میں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اماں کو سمجھاؤ اور اماں بہو کے معاملے میں اماں کی سمجھ میں بات آ جائے، یہ نہیں ہوتا. اس کا طریقہ یہی ہے، الگ رکھو یار. اس زمانے میں کیا کرو تاکہ یہ ٹینشن ہی نہ ہو. بہت بڑے مسائل ہیں آج کل ساتھ رکھنے میں. دیکھو آدمی کو پتہ نہیں ہوتا کہ میری اماں میری بیوی کو کس قسم کے تنہائی میں تانے دے رہی ہے. صحیح ہے نا. ہر آدمی کے دل میں اپنی ماں سے عقیدت ہوتی ہے اور ہونی بھی چاہیے. وہ اپنی ماں کے خلاف اتنی جلدی آمادہ نہیں ہوتا، لیکن اس چکر میں وہ دیکھو بہو کے لیے ساس ہے، وہ ماں نہیں ہے. سب ساسیں بری نہیں ہوتی، بہت سی اچھی بھی ہوتی ہیں، لیکن آپ کو کیا پتہ میری والی اچھی ہے کہ بری ہے؟ کیونکہ میں جانتا ہوں عورتیں جو بہویں گھروں میں گئی ہیں نا، نفسیاتی پاگل ہو گئی ہیں، خودکشیاں کر لی ہیں. اماں نے ٹارچر کر کر کے نا اس کا بیڑا غرق کر دیا ہے. شوہر کو نہیں پتا ہوتا کہ ایسے طنز ہو رہے ہوتے ہیں، وہ ذہنی ٹارچر ہو کے پاگل ہو جاتی ہے وہ بالکل. یہ واقعات میں دیکھ کے بتا رہا ہوں. لیکن جب بچے کے سامنے کیس آتا ہے تو اس کی نوعیت بالکل چینج ہوتی ہے. وہ کسی کا باپ بھی فیصلہ نہیں کر سکتا کہ اس میں صحیح کون ہے غلط کون ہے. اور بعض دفعہ بہو کی طرف سے ساس پہ ظلم ہوتا ہے، یہ بھی ہوتا ہے. اماں اچھی بھلی چل رہی ہوتی ہے، بہو ایسے طنز کر کے نا جیسے بڑوں کا کوئی احترام ہی نہیں ہوتا. آج کل کے مارکیٹ میں بہویں احترام کہاں ہیں؟ شوہر کا نہیں ہے، اماں کا کہاں ہوگا اس کی. وہ ایسے طنز چل رہے ہوتے ہیں. اماں نے بھی جواب میں کوئی طنزیہ بات کر دی تو شوہر کے سامنے پھر بیوی کے ساتھ رات کو جب تنہائی میں بیٹھا تو اماں کا طنز سامنے آیا، اس کا والا سامنے آیا ہی نہیں. پھر آپ امپائر بن کے تجزیہ کرنے کے لیے بیٹھ گئے کہ میری اماں نے پہل کی تھی، اس نے پہل کی تھی. اتنا پیچیدہ کیس عورتیں بنا دیں گی، آپ کے سر پہ جو بال بچے ہیں وہ بھی ختم. آپ قیامت تک یہ فیصلہ نہیں کر سکو گے اس میں غلط ہے کون. جو زیادہ ایموشنل ہوگا اس کو سمجھو گے یہ صحیح ہے، زیادہ رو رو کے سنائے گا آپ کو گئی اس پہ ظلم ہوا ہے. اس لیے میں تو یہی کہتا ہوں خدا کے بندو، اکیلے رہنے کے بھی نقصانات ہیں، اتنے نہیں ہیں جتنے آج کل ساتھ رہنے. میں نے اپنے بیٹوں کو کہا ہے اور پرسوں اپنے گھر والوں کو پھر کہا ہے، یہ کم بخت بالغ ہوں گے نا، کم بخت برائی میں نہیں کہہ رہا، ان مسٹنڈوں کو بتا دو کہ بہو اس گھر میں نہیں آئے گی. ان کو میں نے پہلے بول دیا، اپنے گھر والوں کو بھی میں نے ٹائٹ کر دیا. پرسوں میں نے گھر والوں کو بولا، ابھی تو بچے ہیں خیر بڑے نہیں ہوئے تو ہو جائیں گے نا، آج نہیں تو کل انشاءاللہ بڑے ہو جائیں گے. میں نے کہا یہ ابھی سے دماغ بنا رہا ہوں، یہ خوش فہمی میں نہ رہنا کہ میں بہو اس گھر میں لا لے دوں گا. نا 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 نا، ہم کیا ساری زندگی مسئلے ہی بیٹھ کے سلجھاتے رہیں گے؟ یہ نہیں ہوگا. بہو یہ بیٹے جب بالغ ہوں گے یہ میرے بیان سنیں گے، ابھی سے ہی سن رہے ہیں، کہیں گے ابا آپ نے اتنی شادیاں کی اور آپ جلدی شادی کی ترغیب دیتے ہو. تو میرا بیٹا کہے گا سب سے زیادہ میں آپ کی اس ترغیب سے متاثر ہوا ہوں. مجھے پتا ہے وہ کل کہنے والا ہے. تو میں کہوں گا بیٹا پورا بیان آپ نے نہیں سنا، پورا یہ ہے کہ اپنے خرچے پہ، ٹھیک ہے نا. آپ اپنے لیے الگ گھر کا انتظام کرو، کرائے کا ہو بے شک کوئی حرج نہیں، 2 کمروں کا ہو. لڑکی والوں کو دکھا دینا بھائی وہ 1 کمرے پہ راضی ہوں، 2 کمروں پہ راضی ہوں. جتنے بڑے گھر کا انتظام کرو گے اتنے ہی بڑے گھر کی لڑکی آپ کو کیا خیال ہے ملے گی. تو جہاں آپ بولو گے میں نکاح کا پیغام انشاءاللہ وہاں بھیج دوں گا. انتظام کس نے کرنا ہے؟ آپ نے کرنا ہے. اور بہو اس گھر میں رخصت ہو کے آئے گی ہی نہیں، کیونکہ اگر آ گئی نا پھر کیا مسئلہ ہوگا. شروع میں تو 3-4 دن سب ماشاءاللہ مبارکباد ہے، مفتی صاحب سنا ہے آپ کے بیٹے کے اب اپنی شادیوں سے فارغ ہوئے ہیں تو اب آپ کے بیٹے کی بھی ماشاءاللہ سنا ہے شادی ہو گئی ماشاءاللہ زبردست، اور کیسی گزر رہی ہے، مفتی صاحب بھی خوش الحمدللہ بہت اچھی گزری. تھوڑے دن بعد کیا ہوتا ہے، گھر جائیں گے گھر والے کہیں گے سنیے
2 منٹ کی بات کرنی ہے آپ سے. جی یہ جو آپ لائے ہیں نا بہو, اس کو میں نے صرف اتنا بول دیا تھا کہ بیٹا روٹی ٹائم پہ کھلا دیا کرو پکا کے اپنے میاں کو, مجھے نہیں. اس نے آگے سے کوئی جواب ہی نہیں دیا. انسان کا فرض بنتا ہے جواب تو دینا. آئی بات سمجھ میں؟ اور اگر اس نے جواب دے دیا تو اس نے آگے سے فوراً مجھے جواب دے دیا. یہ نہیں کہ سن لے